میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور معززین سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر بلوچستان محترم جعفر مندوخیل صاحب، چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بھگٹی صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، فیڈرل پلاننگ منسٹر جناب احسن اقبال صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، فیڈرل منسٹرز، کو کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل رات نسیم صاحب، فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، سینیٹرز، ممبرز نیشنل اسمبلی، سیاسی زعماء، مہمانان گرامی اور بلوچستان کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں جمع ہیں اور ایسے منصوبے جس کا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی سے براہ راست تعلق ہے، ان کا آج ہم نے یا تو سنگ بنیاد رکھا یا پھر ان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ غیور، بلوچ، پشتون اور کئی دوسری برادریاں یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے ساتھ والنٹری الحاق کا اعلان کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سب کی اس میں رضا شامل تھی۔ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لہذا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو شہروں کے درمیان سینکڑوں میل کی مسافت ہے اور آبادیاں چھوٹی ہیں، مگر جس طرح ایک مہذب کمیونٹی کے لیے ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، سڑکیں چاہیے، بجلی چاہیے، تعلیم، علاج، اسی حوالے سے بلوچستان کے ہر شہری کا وہ بنیادی حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہے، مل کر ہمیں جو بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں اس صوبے کی تیز ترین ترقی اور خوشحالی کے سفر کے لیے، اس میں ہمیں قطعاً سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی بلوچستان کے لاہور شہر میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے، اور
اس وقت کے فائنانس منسٹر وہاں پر موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے۔ تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اگر ہمارے وسائل جو کہ ہمیں درکار ہیں ان وجوہات کی بنا پر اگر 100% اس میں اضافہ نہ ہوا تو ہم NFC ایوارڈ اپروو نہیں کریں گے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ جائز تھی۔ قصہ مختصر، الحمدللہ چاروں صوبوں نے مل کر وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کی، مگر پنجاب نے جو خلا تھا، ڈیلٹا تھا، وہ پنجاب نے اپنے وسائل سے پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اس وقت پنجاب کا خادم تھا اور پنجاب اسمبلی میں نے جب بات کی تو پوری اسمبلی تالیوں سے گونج اٹھی کہ وزیر اعلیٰ آپ نے یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اور آج اس NFC ایوارڈ کو 15 سال گزر گئے ہیں، بلکہ 16 سال شروع ہے، اور 11 ارب روپیہ سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے ڈالا۔ آج بلوچستان کی اس ترقی کی دوڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان شامل ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک پاکستان کے چاروں صوبے ترقی کی دوڑ میں مساوی حق نہیں رکھیں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے۔ تو آج یہ جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا M25، جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا تو میں نے جنرل سمی FW کے جو ہیڈ ہیں اور اسی طریقے سے اپنے منسٹر جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں، 1 سال کے اندر۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال نہیں تو 1.25 سال میں یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کی دعائیں لیں گے، ان گھرانوں کی جن کے بچے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اس سڑک سے اپنا سفر کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی یہ محنت عبادت گنی جائے گی اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج بلوچستان میں جو دہشت گردی اور KP میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا پچھلے چند عرصے سے، اس کے اندر آپ اچھی طرح جانتے، اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، ہماری افواج کے افسر جوان، پولیس کے افسر اور جوان، رینجرز کے افسر اور جوان، عام شہری، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ یہ قربانیاں، یہ خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دہشت گردی جس طرح 2018 میں مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور KP سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی۔ اور میں یہاں پر جنرل راحت نسیم اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس دلیری سے اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ
ان دہشت گردوں کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں, ان کی جگہ جگہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی یہ قربانیاں, آپ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ایسا روشن چراغ ہے جس سے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں دیے روشن ہوتے ہیں. اور تعلیم یہ وہ علم ہے جو کہ ہر طرف علم کا نور پھیلاتا ہے اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر اور جدید تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اسی لیے بلوچستان, جہاں پر بہت ہی ذہین اور فتین بچے اور بچیاں ہیں, ہمارے اس قوم کے بہادر بچے اور بچیاں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں, ان کو تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا حکومت وقت کا فرض ہے. اس حوالے سے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, کیبنٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ نہ صرف تعلیم, علاج اور انفراسٹرکچر اور دوسرے میدانوں میں جو دن رات محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کی محنت ضرور اپنا ثمر لائے گی اور انشاءاللہ بلوچستان ترقی کے ساتھ انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, دانش اسکول جو ہم نے بنائے پنجاب میں, آپ یقین کریں کہ وہاں پر ایچ کالج سے بھی بہترین وہاں پر تعلیم ملتی ہے. وہاں پر بہترین کلاس رومز ہیں, سمارٹ بورڈز ہیں, ای لائبریریز ہیں اور بچوں کے علیحدہ علیحدہ ہاسٹلز ہیں. ان کی خوراک, ان کی کتابیں, ان کی ہر چیز مفت ہے. اور آج ان دانش اسکولوں سے ہزاروں بچے آج انجینئرز بن چکے ہیں, ڈاکٹرز بن چکے ہیں اور بڑی بڑی ڈیبیٹس میں امریکہ میں, یورپ میں وہ حصہ لیتے ہیں کمپٹیشن میں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آج ہم نے 5 دانش اسکولوں کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے, جس میں ڈیرہ بگٹی, سبی, قلعہ سیف اللہ, یوب اور صوبت پور. میرا اگر دل چاہے تو میں درجن اور دانش اسکول یہاں پر بنواؤں جناب سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ مل کر, لیکن وسائل چونکہ محدود ہیں اور ان کی پرائورٹی بھی کرنی ہوتی ہے, اس لیے مزید انشاءاللہ اس میں اضافہ کریں گے. مگر آج جب ہم بات کر رہے تھے تو مجھے جناب سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ جنوبی بلوچستان میں ہمیں مزید دانش اسکول فل فور لگانے چاہیے کہ وہاں کے بچوں کو تکنیکی تعلیم اور ان کی ٹریننگ وہ بہت ضروری ہے, جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں, قدرتی وسائل. تو آج میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ 2 اسکول فل فور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے. کچی کینال ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور کچی کینال کا بننا بلوچستان کی زرعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج ہم نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی کہ کس طریقے سے اس کو ہم وسائل مہیا کریں. 40 ارب روپے فل فور چاہیے کچی کینال کے لیے. آج ہم نے میٹنگ کی ہے, میں انشاءاللہ اسلام آباد جا کر اس کے اوپر ہم مزید مشاورت کریں گے. ہم نے ایک پلان بنایا, منصوبہ تیار کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچی کینال کے اوپر ہم اگلے 4 ہفتوں میں ٹھوس فیصلہ کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ تحفہ دیں گے تاکہ کچی کینال کا یہاں پر مکمل ہونا بننا انتہائی ضروری ہے. میرے عظیم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, لیپ ٹاپس کی اسکیم پچھلے سال بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ ذہین قابل بچوں کو میرٹ پر دیے تھے. اس سال بھی یہ اسکیم 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور وہ جاری اور ساری ہے اسکیم. اور بلوچستان کا حصہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب میں پنجاب میں تھا اس وقت بھی 4 صوبوں کا ہم حصہ رکھتے تھے اور اس وقت بھی بلوچستان کا حصہ باقی صوبوں سے زیادہ ہوتا تھا. اور جب ہم وفاق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو بلوچستان کا حصہ اسی طریقے سے لیپ ٹاپس ہوں, تعلیمی وظائف ہوں,
पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो आज पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बन चुका है, वज़ाइफ हों, ये लैपटॉप्स हों, बलूचिस्तान का हिस्सा आबादी के मुकाबले में 10% पाकिस्तान के बाकी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए कि बलूचिस्तान के अवाम का ये हक़ है। ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है बिल्कुल कि आपके बच्चे आला तालीम लैपटॉप्स के हाथ में हों। 6 लाख लैपटॉप्स हमने इस पूरे अरसे दौरानिए में हमने तकसीम किए, जिसमें मेरे बड़े भाई जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उन्होंने भी लाखों लैपटॉप बतौर वज़ीर-ए-आज़म तकसीम किए। तो मैं समझता हूँ कि ये लैपटॉप हमारे इन नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ थमाना ये बहुत बड़ी कौमी खदमत है, क्योंकि यूथ बल्ज जो हमारी जो नौजवान जो नस्ल की जो शेयर है हमारी पॉपुलेशन में वो 60% है। और जब तक कि, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब तक कि हम इस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनको जदीद अलूम के ज़रिए उनको लैपटॉप्स दे के, उनको तालीमी वज़ाइफ दे के बाहर की यूनिवर्सिटियों में भिजवा कर, मैं समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म का ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, जब तूफ़ानी बारिशें हुई थी 2022 में और सैलाब आया था और बेशुमार इलाके और गांव के गांव बिल्कुल बह गए थे, तो उस तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। और बलूचिस्तान के लिए फिर हमने वर्ल्ड बैंक से हमने $400 मिलियन जो कि 112 अरब रुपए बनते हैं वो हमने हासिल किए, जिससे कि लाखों घर जो हैं 4 लाख रुपया फ़ी घर वो बनाए जाएंगे। अभी मैंने सर्टिफिकेट दिए, कई घर बन चुके। उम्मीद है कि इस साल 57,000 घर जो हैं वो मुकम्मल होंगे। उसके बाद उसका दूसरा फेज़ है, ये टोटल जो है तकरीबन 98,000 टोटल घर हैं। इसी तरीके से कैश कॉम्पनसेशन जो भी मैंने कुछ चेक दिए, कैश कॉम्पनसेशन दिया तो 112 अरब रुपए ये वर्ल्ड बैंक से। इसी तरीके से जो वज़ीर साहब ने जो ट्यूबवेल्स अपने हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए सोलर ट्यूबवेल का जो प्लान बनाया था 70 अरब रुपए का, उसमें वफाक ने 50 अरब रुपए उसमें डाले, जो कि ये मनसूबा मुकम्मल हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के किसान यहाँ पर बहुत खुशहाल हैं। बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये आपका हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि ईमानदारी से ये वसाइल आपकी कदमों में निछावर किए जाएँ। और फिर हुकूमत बलूचिस्तान, मीर सरफराज भुट्टी साहब का और पूरी टीम का ये फिर फ़र्ज़ बनता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी अदायगी कर रहे हैं कि ईमानदारी से ये वसाइल बलूचिस्तान के अवाम के लिए लगाएँ, ताकि इस सूबे की तरक्की और खुशहाली हम पल्ला हो जाए पंजाब और सिंध और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के मुकाबले में। मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा कि कोई कौम मेहनत और दयानत और खून पसीना बहाए वो तरक्की नहीं कर सकती। सिर्फ मेहनत और मेहनत वही कौमों को यानी औज सुरियत तक पहुँचाती है। और मेरा ईमान है कि गो के माजी में हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, लेकिन आज वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह मिलकर हम इस तरक्की की दौड़ में मिलकर अपनी रूखी सूखी इकट्ठे खाएंगे, खुशी और गमी में बराबर के शरीक होंगे, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। और वो किस तरह, वो इस तरह कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।